بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت للعالمین بن کر۔ ناظرین و سامعین کرام، اس وقت آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم موضوع اور ایک اہم عنوان جو ایک مومن کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، سن رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک سلسلہ الحمدللہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر محترم مولانا عبدالقوی عمر زید مجدہ انہوں نے ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ماشاءاللہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل وہ زمانہ جو آپ کا بعثت کا ہے اور بعثت سے پہلے کا ہے، پھر آپ کی وفات تک جو واقعات سیرت نگاروں نے لکھے ہیں ان تمام کو ایک ترتیب وار امت کے سامنے اور اہل ایمان کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ بہت اچھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور امت کو صحیح معنوں میں آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہو جائے۔ یہ سلسلہ نبی کا خاندان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، اس طرح بہت سی باتیں آپ اب تک سن رہے تھے۔ اس وقت آپ کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلو ہماری نادان اور ناپاک زبان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے ہم جا رہے ہیں، اپنی سعادت سمجھ کر کہ جس پہلو کا بھی تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں وہ انسان کے لیے سعادت ہے، مبارک ہے، اور اسی کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ آپ کے دادا عبدالمطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ہر حقیقی چچا جن کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہے، اور آپ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کیسا وقت گزاریں اور کیا آپ کا احوال رہے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح تک اس وقت میں اسی تذکرے کو ایک طائرانہ طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر بات شروع کرنے سے پہلے یہ بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کا، بزرگوں کا، خواتین کا، بچوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ایک لگاتار سیریل کا مشاہدہ کرنا، دیکھنا بڑی دلچسپی سے۔ دنیا کے اندر ایسے سیریل بہت سے لوگ مسلمان جسے ہم کہتے ہیں محظوظ ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جس کا کوئی ایمان سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسے سیریل جو انسان کو گمراہی کے دلدل میں لے جائیں۔ بہت سے سیریل ٹی ویوں پر مختلف انداز سے لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں۔
کانوں کی لذت ہو سکتی ہے، آنکھوں کی لذتیں ہو سکتی ہیں، وقت کا ضیاع ہو سکتا ہے، لیکن وہ سیریل تمہیں کوئی اور فائدہ نہیں دے سکتی۔ لیکن اس چینل کے ذریعے سے ایک جو کوشش کی جا رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کا ایک طائرانہ انداز میں اور آپ کی حیات مبارکہ کا مختلف علماء کرام کے ذریعے سے، اس چینل کے ذریعے سے امت تک ایک بات کانوں تک پہنچ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دور میں جب لوگوں کا مزاج سننے اور سنانے کا اور اس طرح کے ترتیب وار کوئی چیز دیکھنے کا ہے، تو کاش ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اپنے دلوں میں آقا کا عشق بٹھائیں، نبی سے محبت کو بٹھائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پہلو کو سن کر یا اپنے گھروں میں اس کو ماحول بنا کر، سننے کا مزاج بنا کر، اس بات کی ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو جائیں۔ چونکہ آج کا مزاج نہ کتابیں پڑھنے کا نظر آ رہا ہے، سیرت کی کتابیں تو اتنی ہیں ماشاءاللہ سے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، مختلف زبانوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی گئی ہے، مختلف علماء نے لکھی ہیں، اس میں مختصر بھی لکھا ہے، تفصیل سے بھی لکھا ہے۔ اگر کسی کو مختصر پڑھنا ہے تو مختصر کتابیں بھی موجود ہیں، تفصیل سے مشاہدہ کرنا اور پڑھنا ہے تو تفصیل سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن کسے شوق ہے؟ شوق ہمیں اپنے اوقات کو ضائع کرنے کا تو ہے، غلط چیزیں دیکھنے کا تو ہے، غلط چیزوں میں اپنا وقت برباد کرنے کا تو ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے گویا اس کائنات کا وجود ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ہم دنیا میں زندگی جی رہے ہیں، اور وہ مومن کیا مومن ہے جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، نبی سے عشق نہ ہو، نبی سے تعلق نہ ہو۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ عام طور سے نظر آتا ہے جس کی کوئی تذکرہ ہم بار بار سنتے ہیں، جس کے سلسلے میں احوال معلوم ہوتے ہیں دنیا کے کرکٹروں کے، بیہودہ انسانوں کے اور ایکٹروں کے اور فلاں کے، فاسق و فاجروں کے تذکرے سن سن کر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ان کی محبت بیٹھ رہی، اور جب محبت بیٹھتی ہے تو ان جیسے لباس، ان جیسے بال، ان جیسے انداز، ان جیسی چال چلن اختیار کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ انہی کے تذکرے گھروں میں ہیں، انہی کی باتیں تذکرتاً بڑوں کی زبان سے ہے، چینلوں سے ہے، ٹی ویوں سے ہے، فلاں سے ہے، اس لیے وہ طبقہ جو ہے محبت انہی سے کر رہا۔ لیکن اگر ہم اس طرح کی باتیں سنیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ترتیب وار ہم اپنے تمام چیزوں کو سنیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب وار، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے سننے والوں کے دلوں میں آقا کی محبت بیٹھے گی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بیٹھے گی تو یقیناً عمل کرنا بھی نبی کی سیرت پر اور نبی کی سنت پر آسان ہوگا۔ اس لیے بہت اچھا یہ قدم ہے ہمارے مولانا عبدالقوی عمر صاحب کا کہ جنہوں نے اپنی محنتوں سے، کوششوں سے اس کا آغاز کیا، اور مختلف علماء آپ کے سامنے الگ الگ پہلو کو سیرت کے لے کر سامنے آئیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں اس تمہیدی گفتگو کے ساتھ میں کہ آپ ضرور وقت نکال کر سیرت کے آنے والے ایام میں جو عنوان آئیں گے سنیں اور اپنے دلوں میں نبی کی محبت کو مضبوط کریں۔ جب دلوں میں نبی کی محبت مضبوط ہوگی تو پھر ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی بن جائے گی، سنور جائے گی، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو نبی کی نہ ولادت کا تذکرہ معلوم ہے، نہ نبی کے خاندان کا کوئی علم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، چچا اور آپ کی پھوپھیاں اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد اور آپ کے بنات طاہرات، کسی کا بھی آپ پوچھ لو، ہمارے بچوں کو علم نہیں ہے۔ علم ہے تو کسی اور چیز کا ہے۔ اس لیے اس افسوسناک صورتحال میں یہ ایک پہلو تحفظ دین کا بہت عمدہ، بہت اچھا ہے۔ کاش
اس طرف ہماری توجہ ہو جائے۔ بہرحال اس وقت میں آپ کے سامنے اس پہلو کو رکھنے جا رہا ہوں جو میرے ذمہ دیا گیا ہے۔ وہ یہ پہلو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے، اور ابو طالب آپ کو گویا اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ اور تاریخ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کیا عمر تھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب عبد المطلب اس دنیا سے چل بسے؟ آپ 8 سال کے تھے۔ تو جب 8 سال کے تھے تو ابو طالب جو آپ کے حقیقی چچا ہیں، چونکہ حقیقی بھائی ہیں یہ حضرت عبداللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، تو عبد المطلب نے اپنے مرتے وقت ابو طالب کو بلایا اور یہ سپرد کرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ پوری کمال شفقت کے ساتھ اور پورے نگرانی کے ساتھ اور پوری دلجوئی کے ساتھ تم میرے اس بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور ان کی جو ہے کفالت کرنا اور ان کی نگرانی کرنا اور ان کو اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھنا، یہ وصیت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کی۔ چنانچہ ابو طالب نے بھی وہی رول ادا کیا، اور اتنی شفقت کے ساتھ اور اتنی محبت اور پورے عظمت کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کیوں نہ رکھیں؟ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بچپن ہی سے ایک نورانی اور بابرکت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات بچپن ہی سے یہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کیسی برکتیں دیکھ رہے تھے، اور کیا انداز تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کی عمر کے تھے، ابو طالب کے ہمراہ رہ رہے تھے، تو ایک مرتبہ مکے کے اندر قحط ہو گیا۔ اسی وقت میں، اس قحط کے زمانے میں ابو طالب کے پاس قریش اور مکے کے لوگ آئے اور آ کر کہا کہ یہ قحط کے لیے دعا کیجیے۔ چنانچہ ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں اور آپ کا انداز دیکھ رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، اور پشت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی آپ کی عمر 8 سال کی تھی، پشت کو خانہ کعبہ کی طرف لگایا، اور اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اور جبکہ کوئی بادل نہیں تھے، آسمان بالکل صاف تھا، جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، فوراً بادل آئے اور بارش ہوئی۔ جو قحط کا سما تھا آپ علیہ السلام کی اس برکت سے ختم ہوا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ عمر شریف آپ کی 8 سال تھی، اور یہ واقعہ قحط مکے میں تھا، اور آپ کی برکت سے خانہ کعبہ سے پشت لگا کر جیسے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، اللہ نے وہ برکتوں کا معاملہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہ بارش کا معاملہ ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے کہا، ایسے روشن اور منور چہرے کی برکت سے بارش جب مانگی جاتی ہے، جو یتیموں کے پناہ اور بیواؤں کے ماوا اور ملجا ہے، ضرور اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا، آپ کا سفر تجارت کے لیے ہوا۔ وہ کیسے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 12 سال کی ہوئی، تو 12 سال کی یہ عمر ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور تجارت کو جانے کے شام کا سفر ہے درپیش، ایک طرف بھتیجے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور 12 سال کی عمر کے ہیں، ساتھ میں سفر کے اندر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ تاریخ دانوں نے، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب ساتھ لے جانا نہیں چاہ رہے تھے،
لیکن جب دیکھا آپ کا حزن و ملال چہرے پر تو فوراً ساتھ لینا اپنے لیے ضروری سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا بھی چاہتے تھے، دور بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، کوئی تکلیف نہ ہو، یہ بھی ابو طالب کا منشا تھا۔ چنانچہ 12 سال کی عمر تھی، ملک شام ابو طالب مکے کے سرداروں اور تاجروں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام شام کے سفر میں نکلے، بصرہ شہر کو جب وہاں پہنچے، شام کے اس حصے میں، تو ایک وہاں جیسے ہی پہنچے وہاں پر قیام کیا تو ایک نصرانی راہب وہاں پر رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا۔ وہ نصرانی راہب، جس کو بحیرہ راہب بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے بحیرہ بھی کہا ہے، عام طور سے لوگ بحیرہ راہب کہتے ہیں، لیکن اہل سیرت نے بعض جگہ باقاعدہ اس کے با کے فتح کے ساتھ اور ہا کے زیر کے ساتھ بحیرہ راہب کا نام لکھا ہے۔ تو بحیرہ راہب وہاں رہتا تھا، تو وہاں جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ وہاں پر قیام کیے تو وہ فوراً آئے اور اپنے صومعہ سے، یعنی اپنے گرجا گھر سے جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا، باہر نکلا اور نکل کر تلاش کرنے لگا، اور آ کر دیکھا، نگاہ ڈالی تو فوراً اس کی زبان سے نکلا کہ یہ وہی نبی ہے جو آخری نبی ہونے والے ہیں، جس کا توریت میں اور انجیل میں جس کا تذکرہ ہے، جس کا منتظر ہے پورے اہل کتاب، وہ یہی ہیں۔ چونکہ میں ان کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ ساتھ رہنے والوں نے دیکھا اور پوچھا کہ تم کو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ آخری نبی جو آنے والے ہیں یہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا کہ کہیں آپ نے نہیں دیکھا جس وقت یہ راستہ چل رہے تھے تو راستے سے جب آ رہے تھے تو درخت ان کے لیے جھک رہے تھے، سایہ کر رہے تھے، اور ابر سایہ کر رہا تھا، درخت ان کے لیے ان کی جو ہے جھک رہے تھے ان کے سامنے۔ آپ لوگ اس کو محسوس نہیں کیے ہوں گے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں صومعہ سے نکل کر کہ ایک نبی جس کو آخری میں بنائے جانے والے ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں، ان کا سفر ہو رہا ہے، تو وہ میں اسی تلاش میں باہر آیا۔ چنانچہ یہی بحیرہ راہب اپنے صومعہ سے نکلنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ان تاجروں کی دعوت کی غرض سے گھر گیا اور جا کر کھانا پکایا اور کھانا پکا کر لے آیا۔ جب لے آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 12 سال کی عمر کے تھے آپ نہیں پائے۔ اس نے پوچھا تمام تاجروں سے اور عرب کے ان مکے سے آنے والے قریشی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کہاں ہیں وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہیں۔ تو جیسے آپ علیہ السلام تشریف لائے، جس کا انتظار تھا، پھر کھانا ان کے لیے انتظام کیا، اور یہ صرف سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں ان تمام تاجروں کی حسن دعوت کی بحیرہ راہب، اور خوش اطلاع بھی دی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو اور آپ کی نشانیوں کو اور علامتوں کو جو توریت اور انجیل میں انہوں نے پڑھا تھا کہ آپ کے پشت پر مہر نبوت ہوگی، اس کا تذکرہ کیا ان لوگوں کے سامنے۔ اور پھر جب آپ تشریف لا رہے تھے تو سایہ درخت کا ہو رہا تھا، اور اسی اسنا میں جب آپ تشریف لائے اونٹ لے کر تو سب لوگ جھاڑوں کے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت حضور جب تشریف لائے تو ایک سایہ ایک دور جا کر بیٹھ گئے تو دیکھا کہ ایک درخت آپ کی طرف سایہ کر رہا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے لوگوں سے کہا جو میں کہہ رہا تھا راستے میں آپ لوگ آتے ہوئے، درختوں کی حال تھی، دیکھو کہ انہوں جہاں بیٹھے ہیں محمد وہاں پر درخت سایہ جھک رہا ہے۔ یہی علامتیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبیوں کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ بحیرہ راہب نے ایک بات عرض کی، اس وقت پوچھا کہ ان کے ولی کون ہیں؟ لوگوں نے حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ ابو طالب سے اس نے کہا روم کو کبھی نہیں لے جانا، رومی اگر ان کو دیکھیں گے تو ان کے جان کے دشمن ہیں، انہیں نقصان پہنچائیں گے، اور روم کی طرف انہیں کبھی سفر میں نہیں لے جانا، اس لیے کہ رومی
ان کو بھی علم ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اگر وہ دیکھ لیں گے تو برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک رومیوں کا ایک قافلہ جو 7 افراد پر تھا، سیرت مصطفیٰ کے مصنف حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 7 افراد پر مشتمل رومیوں کا ایک قافلہ ادھر ادھر گھومتا ہوا آیا۔ وہ بحیرہ راہب نے فوراً کہا، کسے تلاش کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تلاش میں نکلے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت میں ان اوقات میں جو آخری نبی جس کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا وہ ادھر سفر کرنے والے ہیں ملک شام، اور ہمارا روم کے بہت سے لوگ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی تلاش میں۔ تو بحیرہ راہب نے اس وقت ان سے کہا، اللہ نے جو چیز منظور کر دی ہے وہ اگر واقع ہو جائے گی تو تم کیا بگاڑ لو گے؟ ان کو سمجھایا تو رومیوں کو بات سمجھ میں آئی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ رومی وہی رہ گئے اور دوبارہ اپنے روم کی طرف نہیں گئے، اور انہوں نے اپنے عزم اور ارادے سے بھی اپنے آپ کو خاموش کر لیا۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں مکہ فوراً بھیجا دیجئے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ ابو طالب نے واپس، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر اور بلال کے ذریعے سے بھیج دیا مکے کی طرف، اور یہی بحیرہ راہب جاتے ہوئے ناشتے کا انتظام کیا، مختلف کوئی چیزیں راستے کے لیے دی تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ضیافت کا کام کر سکے۔ بہرحال ایک واقعہ تو یہ ہوا۔ اس کے بعد عرب کے اندر چونکہ لڑائیوں کا بازار ہمیشہ گرم رہتا تھا، اور وہ قوم لڑائی، قتل و غارت گری صدیوں سے ان کا ایک مزاج بنا ہوا تھا۔ چنانچہ حرب الفجار کے نام سے ایک لڑائی بھی ہوئی تھی اسی زمانے میں جب آپ علیہ السلام کی عمر شریف یہ 12 سال اور 13 سال کی تھی، تو اس وقت بھی وہ لڑائیوں کا سلسلہ تھا جسے حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ فجار جو ہے فسق و فجور، نافرمانی، چونکہ وہ مہینوں میں یہ لڑائی ہو رہی تھی جو حرمت والے مہینے میں تھے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، مختلف لوگ اس لڑائی میں شریک تھے، چونکہ کافروں کی لڑائی کافروں سے ہو رہی تھی، لیکن آپ علیہ السلام اس لڑائی میں چچاؤں کے اصرار کے باوجود آپ شریک باقاعدہ لڑائی کے ساتھ میں نہیں ہوئے، بلکہ آپ علیہ السلام اس سے دوری ہی اختیار کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑائی تھی وہ، اور وہ بھی آپس کی لڑائی تھی، آپ اس سے پرہیز کیے، اور آپ علیہ السلام کو جیسے ہی پھر بعد میں یہی اس وقت آپ کیا تھا، وہ لڑائی کس سے ہوتی تھی؟ حرب الفجار، وہ تھی قبیلہ قیس کی لڑائی قبیلہ قریش کے درمیان تھی۔ کبھی قبیلہ قیس غالب آ جاتا اور کبھی جو ہے قریش غالب آ جاتے۔ آپ علیہ السلام کی عمر بعض روایات سے اس وقت 15 یا 14 یا 20 سال کی عمر تھی۔ بہرحال وہ لڑائیوں کے بعد ان کا سلسلہ یہ بھی طے ہوا کہ یہ لڑائی ہم کب تک لڑتے رہیں گے۔ شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی جو صدیوں سے لڑائیوں میں مصروف رہا کرتے تھے، اس وقت انہوں نے سوچا کہ ہماری لڑائیاں تو رک جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حرب الفجار کے بعد ان کی لڑائی رک گئی، اور وہ معاہدہ کر لیا آپس میں کہ اب ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ اور آپ علیہ السلام کی اس درمیان کی اس حالات یہ بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی برکت اہل قریش نے آنکھوں سے دیکھی۔ جو لڑائیاں صدیوں سے چل رہی تھیں، آپ علیہ السلام کی اس عمر کے موقع پر وہ لڑائی کا خاتمہ بھی ہو گیا، اور پھر اسی طرح وہ آپس میں بیٹھ کر اپنے لڑائیوں کا خاتمہ بھی کر دیے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے واقعات میں یہ بات چلتی ہے کہ آپ کا شغل تجارت کا بھی رہا۔ آپ علیہ السلام وہیں سے تجارت کا، چونکہ آپ کی عمر پہنچ گئے تھے، آپ 15 سال ہو یا 20 سال کی عمر کو ہو، تجارت کا معاملہ آپ کیا کرتے تھے، اور تجارت مختلف انداز سے لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر بھی تجارت آپ نے کی۔ چونکہ ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور بھی تھے، اپنے چچا کا سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے چچا کا ساتھ دینے کے لیے بھی آپ علیہ السلام نے تجارت میں اپنے آپ کو مشغول کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جیسے قیس ابن سائب مخزومی فرماتے ہیں کہ میں حضور کا شریک تجارت رہا ان زمانوں میں، اور
جب شریک تجارت رہا آپ سے زیادہ حلیم، آپ سے زیادہ تحمل کرنے والا، آپ سے زیادہ امانت دار میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ان کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے اس زمانے میں جو تجارت کیا کرتے تھے اور آپ کا جس کے ساتھ میں شرکت ہوا کرتی تھی، کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے تعریف کے الفاظ کہے۔ آپ علیہ السلام جس تجارت میں شریک ہوئے، ماشاء الحمدللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس آپ کے ہر شریک کی تعریف کتابوں میں موجود ہے کہ آپ امانت دار، آپ کی تجارت کا انداز نرالا، آپ کے اندر تحمل، آپ کے اندر بردباری، آپ تمام لوگوں کو لے کر چلنے والے، کسی کو دھوکہ نہ ہو، اور آپ ہر ایک کی تمام چیزوں کو پورا پہنچانے والے۔ یہ آپ مکے کے اندر اس زمانے کی بات ہے جب یہ آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ پھر اسی اثنا میں ایک واقعہ اسی طرح بھی ہوا، جیسے عبداللہ ابن ابو الحمصہ کہتے ہیں، بعد میں انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے کے اندر عہد کیا اور کہا کہ میں آپ سے یہ عہد و پیمان وعدہ لیا، اور وعدہ لے کر گھر گئے، اور گھر جا کر بھول گئے کہ میں نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ 3 دن گزر گئے، اور 3 دن عبداللہ کے گزر گئے، ابھی عبداللہ ابن ابو الحمصہ کے، اور وہ یاد ہی نہیں رہا۔ 3 دن کے بعد یاد آیا، تو جب اسی جگہ پہنچے جہاں وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں ابھی آتا ہوں، تو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جوانی کے اندر وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے؟ ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے آپ کا بچپن، آپ کی جوانی اور آپ کے حالات اگر ہم پڑھیں سنیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ وعدہ وفائی کا معاملہ دیکھیں۔ آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھنے والے، آپ علیہ السلام کی ہدایتوں کو ماننے والے، آپ کو اپنے نبی ماننے والے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جھوٹے عشق کے دعوے کرنے والوں کا حال یہ ہے اس وقت میں کہ وعدوں پہ وعدے کر رہے ہیں، ماں باپ سے وعدہ کرتے ہیں، بیوی سے وعدہ کرتے ہیں، بچوں سے وعدہ کرتے ہیں، پڑوسیوں سے وعدہ کرتے ہیں، اور اپنے معاملات میں کتنے وعدہ وفا کر رہے ہیں۔ وعدہ کی بے وفائی کا مزاج بنتے چلے جا رہا، اور آقا تو اپنے اس 20 اور 25 سال کی اس عمر کے عرصے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بعض روایات میں یہ کہ یہودی سے آپ نے وعدہ لیا، یہودی نے وعدہ لے کر گیا تھا، یا یہ عبداللہ ابن ابو الحمصہ جو اپنے آپ کا واقعہ نقل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 دن آپ کو وہیں کھڑا پایا آنے کے بعد۔ آپ نے صرف اتنا ہی کہا اس صورت میں، آپ بھول گئے اور مجھے 3 دن یہاں پر رکنا پڑا۔ آپ کوئی ڈانٹے نہیں، کوئی غصہ نہیں ہوئے۔ اندازہ لگائیے، آج ماں باپ سے وعدہ کر رہا ہے میں نماز پڑھوں گا، دین پہ چلوں گا، استاد سے وعدہ کرتے ہیں، اور مختلف وعدے ہیں، لیکن وعدوں کو چھٹانا اور وعدوں سے انحراف کرنا آج ہمارا مزاج بن گیا۔ نبی کے اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن وہاں پر ٹھہر گئے۔ کاش امت نبی کے اس عمل کو اپنی زندگی کا جز بناتی، وعدہ وفائی کرتی، بے وفائی نہ کرتی۔ بے وفائی کا ماحول چل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک مہتاب اور روشنی ہے، اور ہر پہلو کو ہم سامنے رکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم آپ کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو امت کے لیے، چاہے اب جوانی کا ہو اور آپ کے بچپن کا ہو، آپ کی تجارت کا ہو، آپ کا معاملے کا ہو، ہر ایک پہلو اگر ہم سیرت میں پڑھیں گے تو ایک ہمارے لیے عمل ہی ملے گا، اور اس کے ذریعے سے ہماری کامیابیاں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم کامیاب ہونا ہی نہیں چاہ رہے، ہم ناکامی پہ ناکامی پر ناکامی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو یہ عمل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں عمل کے دائرے کے ساتھ لانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ بہرحال ایک واقعہ پھر یہ بھی ہوا، تجارت کا ہوا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ آپ اسی درمیان بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
راوی ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو. گویا آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا آپ بھی چرائے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں بھی مکے کے لوگوں کی بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتا تھا. یعنی مطلب یہ کہ اجرت لے کر اور اجرت پر مکے کے لوگوں کی چند قیرات پر حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بکریوں کا چرانا گویا نبوت کے مزاج میں بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بکریوں کو باقاعدہ چرانے لگائے ہیں. گویا یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا منشا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ چرانے والے لوگ یا اونٹ والے لوگ یا بکری والے لوگ ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا بکریاں تو میں نے بھی چرائی ہیں. کیا حکمت ہے اس میں؟ آپ جانتے ہیں بکریوں کا مزاج، اونٹ تو ایک راہ سے چلتے ہیں لیکن بکریاں جب راستے سے چلتی ہیں تو بکریاں ادھر ادھر ہوتی ہیں، ریوٹ سے باہر نکل جاتی ہیں اور ادھر ادھر بکھرتی ہے. اور چرانے والا راعی جو بکریوں کو چراتے رہتا ہے وہ اپنے بکریوں کے چرانے کے ساتھ ساتھ ان کو لے کر چلتا ہے. کیوں؟ جنگل کے اندر سڑک پر کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، کوئی چیتا بھیڑیا نہ کھا لے، اس لیے اپنے بکریوں کے ریوٹ کو راعی جو ہے چروانے والا وہ چرواہا پورا سمیٹ کر نگرانی کرتا ہوا لے کر راستے سے جاتا ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بکریوں کے چرانے کے سلسلے میں یہ بات ہمیں نکتے کے طور پر ملتی ہے اور جو ہے سیرت نگاروں نے بھی اس کو نوٹ کی ہے اور لکھا بھی ہے کہ اس میں بڑی حکمتیں اللہ کی پوشیدہ ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو مزاج میں تحمل، بردباری. کیوں؟ امت میں جو طبقہ شیطان کی طرف جانے والا، فسق و فجور میں مبتلا ہونے والا، سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راہوں پر ادھر ادھر جاتا ہے، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت پر ایسی ہی نگرانی کرتے ہیں جیسے کہ چرواہا اپنے بکریوں کے ریوٹ کو شیر چیتے بھیڑیوں سے بچانے کی فکر کرتا ہے. اور امت کے ان بے رہرو لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو، راستے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پہ چلے جانے والوں کو انبیاء علیہ السلام پوری نظر میں رکھتے ہیں، پوری فکر کرتے ہیں کہ کوئی میرا امتی غلط راہ پر نہ چلے جائے، شیطان کا حملہ نہ اس پہ ہو جائے، شیطان کی طرف نہ اس کا رخ ہو جائے اور غلط کاریوں کی طرف اس کا رخ نہ ہو. جیسے چرواہا بکریوں پر نگرانی کرتے ہوئے ایک ساتھ لے کر چلتا ہے، انبیاء علیہ السلام بھی یہی اس کے ذریعے سے ملتا ہے کہ امت کا ایک ایک انسان، ایک ایک فرد صحیح رخ پر چلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح فکر تھی اپنی امت کی. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ لعلک باخع نفسک. آپ علیہ السلام امت کی فکر میں گھلتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کی درد میں، فکر میں اور اس کی اصلاح کے لیے رات و دن آپ یہی غم ستایا کرتا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ امت میری ہدایت پر آ جائے، انسان ہدایت پر آ جائے، ظلم و جور سے بچ جائے، گمراہوں سے بچ جائے، شرک اور کفر سے نکل کر ایک خالق کی ماننے والی ہو جائے، مخلوق سے اس کا رشتہ ٹوٹ کر خالق سے رشتہ جڑ جائے. آپ علیہ السلام کی یہی فکریں تھیں، رات و دن یہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیشہ آپ اسی میں گھلتے تھے. امت کو سوچنا چاہیے کہ جو آقا اپنے امتیوں کے لیے گھلتے تھے، فکر میں ان کی اصلاح کی فکر میں گھلتے تھے، آج امت کدھر جا رہی ہے؟ نوجوان کدھر جا رہے ہیں؟ مرد اور عورتیں کدھر جا رہی ہیں؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کر لینا اور یہ کہنا کہ مجھے نبی سے بہت محبت ہے،
لیکن نبی کے درد کو نہ سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جو بے چین و بے قرار رہتے تھے اصلاح کے لیے، اور غلط راہوں سے نکل کر سیدھے راستے پر آ جائے اس کی فکر آپ کو دامنگیر رہتی تھی، اس کا کوئی خیال نہ ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو محبت نہیں، یہ تو ہم آپ علیہ السلام سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن نبی کے فرمان کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور آپ کی اس درد کی طرف ہمارا کوئی خیال نہیں۔ اس لیے اگر آج بھی امت لعلک باخع نفسک والی آیت کو سامنے رکھ کر کہ کتنا کڑھتے تھے ہوں گے، کتنے پریشان ہوتے تھے، تو ہم بھی اگر نبی کی اس باتوں پر عمل کرنے کے لیے متوجہ ہو جانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی بکریاں چرانے کے زمانے میں آپ کیا شہرہ ہو گیا تھا چاروں طرف مکے میں۔ آپ امانت دار ہیں، آپ دیانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ایسا چرچا تھا تجارت کے سلسلے سے اور آپ کے عمل سے اور آپ کے تمام اٹھنے بیٹھنے اور آپ کی تمام زندگی کے حالات سے مکے کے لوگ واقف تھے، بچپن سے لے کے جوانی تک کا۔ اسی بچپن کے واقعے کے اندر ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر سفر شام کا ہوا تھا، جو تجارت ہی کی غرض سے ہوا تھا، اور تجارت کی غرض سے ہوا تھا تو اس وقت کیسے ہوا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو عرب کی مشہور شریف خاندان سے جس کا تعلق تھا، اور جسے ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کا لقب، انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے، ان کے ذہن میں بھی یہ بات جب انہوں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امین اور صادق ہونے کی چاروں طرف مکے میں غوغا ہے، اور چاروں طرف آپ علیہ السلام کی ہر فرد اسی سے چرچا کر رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے مال تجارت کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا حوالے کیا کرے۔ چنانچہ وہ مزاربت پر قریش کے بہت سے لوگوں کو بھیجا کرتی تھی تجارت کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے پیغام دیا یہ کہہ کر کہ آپ اور لوگوں کو میں معاوضہ زیادہ دیتی ہوں، آپ اگر میرا تجارت کا سامان لے کر جائے، اور یہ بات بھی لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ جتنا قریش سامان لے کر جاتے تھے صرف تنہا خدیجۃ الکبریٰ کا سامان ہوا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمر میں، جب آپ کی عمر 25 سال کی ہو چکی تھی، دوسرا سفر تجارت کا خدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے کر اپنے چچا ابو طالب کی اجازت سے، چونکہ ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے، ان کا سپورٹ اور ان کا ساتھ دینے کی غرض سے یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا سامان لے کر ساتھ میسرہ نامی جو غلام تھا خدیجہ کا، وہ ساتھ میں چلے، اور انہوں نے ان کو ساتھ کیا۔ چنانچہ غلام میسرہ نے پورے سفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سفر جو تجارت کا ہوا، تو وہاں مختلف احوال واقع ہوئے، مختلف احوال کا تذکرہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ میسرہ نے اس کو نقل فرمایا، جو میسرہ خدیجہ کے غلام تھے۔ چنانچہ راستہ تمام سفر کرتے رہے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ جہاں حضور ٹھہرا کرتے تھے دھوپ ہوتی تھی، تو حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں دھوپ ہوتی تھی وہاں پر دو فرشتے سایہ کرتے تھے، کہیں یہ بیٹھتے تھے تو ان کے اوپر سایہ کرتے تھے فرشتے، اور جب وہ پہنچے ملک شام، وہی بصرہ یا بصرہ جو بھی شہر ہے وہاں پر پہنچے، وہاں رکے، قیام کیا، تو وہاں ایک راہب جس کا نام اس وقت ملتا ہے دوسرے سفر میں نستورہ راہب، اس نستورہ راہب کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، جو اس تجارت کے اس دوسرے والے سفر کے اندر، تو فوراً اس نے دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا، اور یہ کہنے لگا اس وقت کہ یہ وہی ہے جو آخر نبی آنے والے ہیں، اور محمد ان کا نام ہوگا، اور یہ وہی محمد ہیں جس کو میں آج یہاں دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ اس محمد کے نام کے سلسلے میں اس نے حضرت خدیجہ
کہ جو سامان کے سلسلے میں گئے تھے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں بہت سی چیزیں دیکھیں، بہت نفع ہوا، بہت زیادہ تجارت کیا، اور نستورہ راہب نے ساتھ میں تاجروں کے جو ساتھ میں قریش کے مکے کے لوگ تھے، میسرہ بھی جو غلام تھے، آپ کے احوال اور آپ کی نشانیاں اور آپ کی علامتوں کو جان کر کہا کہ یہ وہی ہیں جو آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ان کا نام محمد ہے، اور اس نے بہت سی اطلاعیں دی۔ چنانچہ سفر واپس ہونے لگا، جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے واپسی سفر میں، تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا، دھوپ وقت، اس وقت دھوپ تھی شباب پر، تو دو فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں جیسے کہ آپ چل رہے تھے ابر کا سایہ تھا، میسرہ نے آ کر پوری رودات ختیجۃ الکبریٰ کو سنائی۔ اور ختیجہ کبریٰ کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ جب آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے اور آپ تجارت کا سامان چونکہ ختیجہ کا تھا ان کے گھر کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، تو بالا خانے سے ختیجہ دیکھ رہی تھی جو آپ اپنی شان کے ساتھ آ رہے تھے، اور ایک انداز جو آپ کا تھا جس سے فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے، تو یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ اور جب آپ تشریف لائے اور آنے کے بعد میسرہ نے بھی پورے سفر کے احوال اور نستورہ راہب کی تمام باتیں سنائی، تو آپ ختیجۃ الکبریٰ بہت خوش ہوئیں، اور جتنا نفع اس وقت ہوا تھا کبھی نہیں ہوا تھا ختیجہ کے اس سامان میں تجارت کی۔ چنانچہ اس کے بعد سفر کے آنے کے بعد جب میسرہ نے احوال سنائے تو دل میں داعیہ پیدا ہوا ختیجۃ الکبریٰ کے کہ نکاح کا پیغام دینا چاہیے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں اور جا کر احوال سنائے اور میسرہ کی تمام باتیں بتائی، تو ورقہ ابن نوفل نے بھی کہا کہ وہ جو اوصاف اور جو علامتیں تم سنا رہی ہو اگر وہی ہیں تو پھر وہ آخری نبی وہی ہیں۔ چنانچہ سننے کے بعد دل میں داعیہ خیال ہوا، تو نکاح کا پیغام انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیا۔ اس سفر کے آنے کے بعد ملک شام کے 2 مہینے 25 روز بعد انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس کو قبول کیا، اور پھر روسائے مکہ کے ساتھ میں، اور ابو طالب اور حمزہ، حضرت حمزہ جو اس وقت آپ کے جو چچا حقیقی تھے ابو طالب اور حمزہ، ان کے ہمراہ ختیجہ کے مکان پر تشریف لائے، اور آپ کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہوا۔ اور اس وقت ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا ہے اور نکاح کا جو خطبہ پڑھا ہے وہ بھی اس میں اللہ کے رسول کی بڑی تعریفات ہے۔ آپ نے اپنی نبی کی، اپنے بھتیجے کی یعنی محمد عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف بیان کی اس خطبے میں، کہ نوجوانوں میں کون سا نوجوان کیسے ہے، اگرچہ کہ مال کم ہے لیکن میرا یہ بھتیجا اور یہ محمد، ان کے اندر کے جو اوصاف ہیں، امانت داری، صداقت اور حلم، جو اوصاف نبی کے ہو سکتے تھے انہوں نے خطبہ نکاح میں وہ سب سنائی۔ اور بہرحال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ سے جس وقت نکاح ہوا اس وقت عمر آپ علیہ السلام کی 25 سال کی تھی، اور ختیجۃ الکبریٰ کی 40 سال عمر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا نکاح تھا اور ختیجہ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ مہر جو طے ہوا، بعض نے فرمایا ہے کہ مہر کی جو مقدار طے ہوئی 20 اونٹ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 12.5 اوقیہ چاندی، 12.5 اوقیہ چاندی مہر میں طے، اور 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اس طرح 500 درہم شرعی ہوئے۔ تو گویا حضرت ختیجہ سے یہ نکاح ہوا، اور جس عمر میں ہوا ہے عین شباب میں اور عین جوانی میں، آپ جان سکتے ہیں کہ 40 سال کی اس خاتون سے ہوا جو آپ نے خود، خاتون نے آپ علیہ السلام کی امانت داری اور تمام تجارت کے نفع کے بعد آپ کا پیغام نکاح دے کر گویا اپنے لیے سعادت اور اپنے لیے سعادت میسر ہو جائے، وہ انہوں نے شادی کی اور نکاح کیا۔ اور دوسری طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بہت سی باتیں آپ کو آگے آئیں گی، ازواج مطہرات کے جس وقت نکاحوں کا تذکرہ آئیں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جس کے ذمہ ازواج مطہرات کے نکاح سے متعلق باتیں آئی تو اس وقت
آپ نے جیسے نکاح کیے ہیں بیوہ سے، مطلقہ سے، آپ کے جو نکاح ہوئے آپ کی عمر میں تو کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے نکاح ہونا چاہیے، لیکن ایک 40 سال کی خاتون ہے جس کو طاہرہ کہا جاتا تھا اور آپ کی عمر 25 سال ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین جوانی کے اندر آپ نے جو نکاح کیا ہے۔ معترضین آپ کے نکاحوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور مستشرقین اور دشمنان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنان اسلام بہت سے اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کو بہت سی باتیں اس وقت جواب دی جائے۔ ممکن ہے اس پہلو پر بعد کے جو علماء اس عنوان پر، سیرت کے عنوان پر نکاحوں کے بحث جب آئے گی تو بیان کریں گے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر خاکہ ابو طالب کے، اب عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب کے ساتھ میں جو چچا تھے اور نکاح تک کا میرے ذمے تھا، میں نے سرسری طور پر، طائرانہ طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو پر سیرت کے مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اس لیے تاکہ میں بھی سعادت مند بن جاؤں اور میرے لیے بھی یہ سعادت میسر آ جائے۔ نبی کی سیرت کو بیان کرنا اور نبی کی سیرت کے سلسلے میں اگر لب کشائی کرنے کے لیے رات و دن بس نہیں ہوں گے، لیکن یہ مختصر سا وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے گویا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی میں رسول اللہ سے عشق ہو جائے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہو جائیں۔ اس وقت یہی پیغام بھی ہے اس موقع پر کہ امت کا وہ طبقہ جو ماہ ربیع الاول کے اندر نبی سے محبت کے دعووں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، کاش نبی کے جوانی کا پہلو بھی سامنے رکھ کر اپنی جوانیوں کو نبی کی جوانی جیسے آپ نے گزاری ہے ایسے گزارنے والے، یا نبی کے فرمان پر اپنی زندگی کو مٹانے والے ہمارے نوجوان ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارا جو ایمان کا تقاضا ہے یہ وہ ایمان کامل ہو نہیں سکتا، وہ ایمان مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم نبی سے محبت اپنی اولاد سے، اپنی جائیداد سے، تمام چیزوں سے زیادہ نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام۔ کامل محبت اسی کو کہتے ہیں، ہمارے سامنے کچھ ہو جائے لیکن ہمارا معاملہ نبی سے محبت کا ہو، ورنہ تو ہماری خوشیوں کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر ہم اپنی آرزوؤں تمناؤں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن نبی کے فرمان کو ہم بالائے طاق رکھتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی جھوٹی محبت ہے کہ محبت کا تو دعویٰ ہے لیکن اپنی خواہشوں اور اپنی ارمانوں کو اور اپنی چاہتوں کو نبی کی سنتوں پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، نبی کے فرمان پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اسی وقت کامل مومن ہو سکتے ہیں جب کہ ہم لائے ہوئے نبی کے دین پر کامل طور پر عمل پیرا ہوں اور سچا عشق ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے، اور سچا عشق اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے تو عشق بھی پیدا ہوگا، اور آپ کی اسوے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی بھی ہمیں توفیق نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔